أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے سلسلہ کلام صبر کا چل رہا ہے. خاندان میں سے کوئی قتل ہو گیا تو اب صبر کرنا ہے، اور اپنے مورثین کے بعد جو دنیا میں باقی رہ جاتے ہیں ان کے لیے ایک صدمہ ہے، تو اس صورت میں بھی صبر کی تلقین ہوئی. اب یہاں پر بھی ایک حکم کا تذکرہ آ رہا ہے جس میں بھی صبر کی ضرورت ہے، اور وہ ہے روزہ. روزہ بھی اللہ کے جانب سے ایک حکم ہے، اور ایسا حکم جس پر بندے کا صبر ضروری ہے. اگر بندہ صابر نہیں ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا. جیسے جب آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزے دار کے سامنے مزیدار کھانا رکھا ہوا ہے، نہ کھانا صبر ہے. اور تو روزے دار کے سامنے مزیدار کھانا رکھا ہوا ہے، نہ کھانا صبر ہے. اور اس کے مزیدار کولڈ ڈرنکس رکھے ہوئے ہیں، پانی رکھا ہوا ہے، جوس رکھا ہوا ہے، نہ پینا صبر ہے. تو لہٰذا اب روزے کا بیان آ رہا ہے جس کا تعلق صبر سے ہے. تو یہ ہے تعلق کلام در کلام کا، یہ ہے ربط. اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے، دیکھیے روزے کا مقصد اللہ آگے بیان کرے گا. جیسے میں پہلے ہی بتا دیا، مخاطب کو جو کلام کرتا ہے اس کلام کا سامنے والے پر طبیعتوں پر اثر پڑتا ہے. کلام کرنے کے انداز سے سامنے والا کام میں دلچسپی دکھاتا ہے. میرے پیارے بیٹے پانی لے کر آؤ تو خوشی خوشی لے کر آئے گا. اے بیوقوف ادھر پانی لے کر لائے گا، لیکن خوشی سے نہیں لائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی جس جگہ پر کچھ کام کو طلب کرتے ہیں، کچھ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں، کچھ حکم ڈالنا چاہتے ہیں، تو اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں، اے ایمان والوں کہتے ہیں. اوپر آیا تھا نا کتب علیکم القصاص، قصاص میں بھی کہا. لیکن جب وصیت کا موقع آیا تو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا. جب روزے کا حکم آیا تو پھر یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ یہاں پر بوجھ ہے، ایک حکم کو طلب کیا جا رہا ہے. تو ایسے ہی اب یہاں پر روزہ کا مقصد آگے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ایسے 7 چیزوں کو، میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ پورا قرآن یہ ایک طرح کی دعوت ہے. دعوت کا مقصد لوگوں کو اعمال پر کھڑا کرنا، مخاطب کو عمل کی طرف لے کر آنا، رغبت کو پیدا کرنا. تو اس میں ترغیب در ترغیب ایک بات کو سمجھانے کے لیے، ایک حکم پر لانے کے لیے ایک کے بعد ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے. تو دعوت کے انداز کو قرآن سے سیکھنا ہے. ہمارے عقلوں کو دوڑا کر دعوت دینا دعوت نہیں ہے، بلکہ قرآن کے انداز کو اگر ہم پہچان کر دعوت دیں گے تو دعوت مؤثر ہوگی اور مخاطب عمل کرنے والا بنے گا. روزے کا حکم ایک ہے اور 7 چیزوں سے ذہن سازی کی جا رہی ہے، ترغیبیں 7 دی جا رہی ہیں. دیکھو ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. ایک بات پر ہو سکتا تھا اللہ حاکم ہے، اے روزے رکھو تمہارے اوپر فرض ہو گئے، کافی تھا. لیکن 7 چیزوں کو بیان کیا گیا. اب وہی میں 7 چیزوں کو بیان کروں گا ایک در ایک جو قرآن میں موجود ہیں. اس سے پہلے ایک بات دیکھیے،
جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور اسی طریقے سے حج، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. یہ ایسے حکم ہے جو ریا سے ختم ہو سکتے ہیں. نماز آدمی ریاکاری سے پڑھتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ بھی ریاکاری سے دیا، ریا پائے جانے کے امکانات ہے. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ ریا ہے یا نہیں ہے پہچان نہیں سکتے. بھوکا رہ رہا ہے آدمی، اللہ کے لیے خاموش رہے، اللہ کے لیے کچھ اللہ کی صفت اور فرشتوں کی صفت کا مجموعی کا نام روزہ ہے. کھانا پینا اور اپنی خواہش کو پورا کرنا انسان کی صفت ہے. ان تینوں چیزوں سے مبرہ ہے اللہ کی ذات. نہ اللہ کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے. فرشتوں کو بھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں. اسی لیے اللہ کی صفت کو کچھ دن، کچھ ایام، ایک ہی دن میں کچھ گھنٹے، سال میں کچھ ایک مہینہ اختیار کرنے سے اللہ کا جو طلب ہے، مطلوب ہے، وہ حاصل ہوگی بندے کو. اور فرشتوں کی صفت ہے نافرمانی نہ کرنا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ نے دو صفتوں کو بیان کیا قرآن میں فرشتوں کی. اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو فوری طور پر بجا لاتے. جو بندہ ان دو صفتوں کو اپنانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے. اور فرشتوں کی صفت فرشتوں کے عمل سے آتی ہے، اور ان کا کھانا نہیں ہے، ان کا پینا نہیں ہے، اور ان کی خواہش پوری کرنا نہیں ہے. یہ تین صفتیں فرشتوں کی ہیں، اور روزے میں ان تین صفتوں کی رعایت کی گئی ہے. تو اسی لیے روزہ نام ہے رکنے کا. الامساک رکنے کو کہتے ہیں. روزے کا مطلب کس سے رکنا؟ کھانے سے، پینے سے، خواہش پوری کرنے سے. حلال ہے کھانا پینا، حلال ہے، اللہ کا حکم ہے کلو واشربو، کھاؤ پیو اور اپنی بیویوں سے خواہش پوری کرو. لیکن ان گھنٹوں میں بندہ جب رکتا ہے تو یہ صبر ہے. اور بتایا تھا میں بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نفس کو رکھا ہے، باہر شیطان کو رکھا ہے. اندر روح کو رکھا ہے، باہر فرشتوں کو رکھا ہے. ان دونوں کی غذا گناہ، شیطان اور نفس کی غذا کیا ہے؟ گناہ ہے. اور شہوت اور غصے سے اس کو رزق ملتا ہے، اس کو غذا ملتی ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے، وہ موٹا ہوتا ہے، اور نافرمانی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. اللہ نے ان کے مقابلے میں، نفس کے مقابلے میں روح کو لے کر آیا، شیطان کے مقابلے میں فرشتوں کو لے کر آیا، اور ان کی غذا اللہ کی فرما برداری اور روزہ ہے. جیسے روزے کے بارے میں بتایا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں، جن میں نکاح کرنے کی طاقت ہے وہ نکاح کرے. فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم. جس کے اندر طاقت نہیں ہے وہ کیا کرنا؟ روزہ رکھو. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. اللہ کے نبی نے فرمایا روزوں کا مسلسل رکھنا آنکھوں کو نیچے، آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھ لینی چاہیے، روزوں پر روزہ رکھ کر بھی، رمضان المبارک کے جیسے مہینے کے روزے رکھ کر بھی آدمی گناہ کر رہا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق اس کو نہیں مل رہی ہے، وہ گناہوں سے دور نہیں ہو رہا ہے، تو سمجھو کہ یہ صرف بھوکا ہے، روزہ نہیں ہے. یہ صرف بھوکا ہے، روزہ نہیں ہے. روزے کا مقصد ہے، جیسے کھانا کھانے سے بھوک مٹنا لازمی ہے، پانی پینے سے پیاس مٹنا لازم ہے، سونے سے تھکاوٹ مٹنا لازم ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد تقوی آنا لازم ہے. لیکن نہیں آ رہا تو وہ روزہ نہیں ہے، بھوکا رہنا ہے. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. اب یہاں پر دوسری بات ہے کہ ایک جہاد ہوتا ہے، مجاہدہ ہوتا ہے جسمانی. آدمی شیطان کا دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے کس سے؟ تلواروں سے، ہتھیارات سے دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے. جب ان کو گرا دیتا ہے، جب ان کو شکست دے دیتا ہے تو دین زندہ ہوتا ہے. اور نفس کا، شیطان کا مقابلہ ہوتا ہے روزوں سے. جب روزوں کے ذریعے سے نفس مر جاتا ہے، شیطان مر جاتا ہے، تو تقوی زندہ ہوتا ہے. کیا زندہ ہوتا ہے؟ تقوی زندہ ہوتا ہے. دشمن مر گیا، دشمن شکست پا گیا تو کیا زندہ ہوتا؟ دین زندہ ہوتا. مکے میں کیا تھے؟ دشمنان اسلام تھے. جب ختم ہو گئے تو کیا زندہ ہوا؟ دین زندہ ہوا. اور روزوں سے شیطان اور نفس مرتا ہے، اور جب یہ مرتا ہے تو کیا زندہ ہوتا ہے؟ تقوی زندہ ہوتا ہے، روح زندہ ہوتی ہے، اور روح کے ذریعے سے تقوی زندہ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ روزوں کو روزوں کے برابر رکھے، روزوں کو روزوں کے جیسا رکھے. کما حقہ، اسی کو کہتے ہیں جیسا جس کا حق ہے اس کو ویسا ادا کرنے کا نام عبادت ہے.
ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن ان کو اس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے فرماتے ہیں نماز ہر برائی سے روکتی ہے، لیکن نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، سود بھی لے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، تو کیوں؟ یہ تو اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ جس آدمی کے اندر نماز جیسی ہو وہ گناہ نہیں کر سکتا، ورنہ اللہ کی بات جھوٹی ہے، نعوذ باللہ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر بری چیز سے نماز روکتی ہے، جب نماز میری نہیں روک رہی تو وہ نماز نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سمجھنے کی بات ضروری ہے۔ تو اب یہاں پر جیسے میں بتایا، اب یہاں پر نفس کا مقابلہ، نفس کا جہاد اور شیطان کا جہاد، جب ہم مجاہد بنیں گے اس کے مقابلے میں تو تقوی اور متقی بنے گا آدمی، اور آدمی کے لیے متقی بننا ضروری ہے روزوں کے ذریعے سے۔ اب اس کے بعد ایک تو ربط آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ربط کس طریقے سے ہے یہاں پر، اور پچھلے امتوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئی ہے، دو عبادتیں مشترک ہے، نماز اور روزہ ہر امت میں تھا، اس لیے کہ آدمی کو اللہ سے ڈرنے کا بڑا ذریعہ یہ ہے، تقوی لانے کا بہت بڑا ذریعہ نماز اور روزہ ہے۔ کوئی امت روزے اور نماز سے خالی نہیں ہے، تعداد میں کمی بیشی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر امت پر مہینے کے 3 روزے اور عاشورے کا روزہ فرض تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھی عاشورے کے روزے، عاشورے کا 1 روزہ اور مہینے کے 3 روزے، جس کو ایام بیض کہتے ہیں، 13، 14، 15 کو جو روزے رکھے جاتے ہیں یہ فرض تھے۔ جب ہمارے اوپر رمضان کا مہینہ فرض ہوا تو اس وقت وہ منسوخ ہو گئے، اور جو احکامات منسوخ ہو جاتے ہیں ان کا استحباب باقی رہتا ہے، یعنی کہ وہ رکھنا حرام نہیں ہوتا، رکھ لینا بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے اب بھی ہم عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، ایام بیض بھی رکھتے ہیں۔ منسوخ کا مطلب ناجائز نہیں، اب وہ مستحب ہو گئے ہیں۔ تو جو حکم امتیوں کے سہولت کے لیے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کا استحباب باقی رہتا ہے، اور اس کی مثال عاشورے کے روزہ اور ایام بیض کے روزے ہیں، تو اب بھی اس کا استحباب باقی ہے۔ اسی لیے اگر کسی کو طاقت ہے تو وہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھیں، تو واقعی یہ روزے میں بڑی ہی تاثیر ہے، اور یہ روزے رکھنے سے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ جیسے ہم ماہانہ 3 دن جائیں گے تو مہینے کا ثواب ملے گا کہتے ہیں، وہ اسی سے ہیں، مہینے کے 3 روزے رکھو مہینے کا ثواب پاؤ، اور سال بھر رکھیں گے تو سال کا پورا ثواب ملے گا۔ تو یہ یہاں سے ہی بتایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دنوں میں اور مہینے میں کچھ فرق ہے، لیکن روزہ اور نماز تو ہر امت پر فرض تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے 7 چیزیں جو اللہ نے ذہن سازی کی ہے اس کو سمجھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ نے سب سے پہلے تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، تو روزہ رکھنے والے ایماندار ہوتے ہیں۔ پہلا ہم کو کیا ملا درجہ؟ یہ بے ایمان نہیں ہوتے۔ اگر روزہ رکھنے والا بے ایمانی کا کام کر رہا ہے تو یہ بھوکا رہ رہا ہے۔ روزہ رکھنے والے ایماندار ہیں، روزہ رکھ کر بھی بے ایمانی کا کام کر رہا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے بلکہ بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے بس۔ تو اللہ نے اے ایمان والوں تم پر فرض کر دیے گئے روزوں کو، سب سے پہلا ایمان والے کہہ کر بلایا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آرڈر ہے، یہ درخواست نہیں، چاہے تو کرو چاہے تو چھوڑو، نہیں، آرڈر ہے، حکم ہے، کرنا ہے، فرض کر دیے گئے، ختم۔ اب حکم بول دیے، اب ہے، جیسے بچے کو بولتے نا بیٹے اسکول کو جاؤ بیٹے، اب جائیں گے تو انجینئر بنو گے، ڈاکٹر بنو گے، مدرسے کو جاؤ بیٹے، مدرسے کو جاؤ گے عالم بنو گے، مفتی بنو گے۔ جو لوگ اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کیا کیا سمجھا کر بھیجنا پڑتا ہے، کیسے ان کے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں ماں تڑپتی ہے وہاں بچہ تڑپتا ہے، یہاں والدین تڑپتے ہیں وہاں بچہ تڑپتا ہے۔ تو ایسے اللہ کو معلوم کہ میرے بندے ہیں تڑپیں گے روزے رکھ کر، سمجھا رہے ہیں، کیا انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ وہ ماؤں سے کئی سارے ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ایک ماں، اپنی محبت رکھنے والی ماں اپنے بیٹے کو مدرسے کو بھیجنے سے پہلے روتی ہے، لیکن اس کے سامنے نہیں روتی، الگ سے روتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ بیٹے جاؤ تم اچھا بن کر آؤ گے، تم عالم بنو گے، مفتی بنو گے، لوگ ہم پر شان محسوس کریں گے، فخر محسوس کریں گے۔ یہ انداز ہوتا ہے ماں باپ کا۔ اب وہ کئی سارے ماں باپ کی محبت رکھنے والا وہ انداز اختیار نہیں کرے گا۔ وہ بتاتے ہیں، دیکھیے کیا فرماتے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، بیٹے تم اگر مدرسے کو جاؤ گے نا تو تمہارے بھیا دیکھ رہے آج کیسے دن کا کام کر رہے،
انہوں بھی پہلے ایسا رو رو کو گئے ہیں. سو بولتے نہیں بولتے, جسے گھر میں دو مولانا ہو, 2 مفتی ہو, 2 حافظ ہو, چھوٹا بیٹا رو رہا ہے جانے کے لیے تو بڑے کی مثال دیتے نہیں دیتے. تمہارے بھیا آج جو دین کا کام کر رہے نا, انہوں بھی ایسا رو رو کو جہاں کچھ بنے ہیں, سو تمہیں گئے تو بھی ایسا بنتے. ایسا اللہ بول رہے اے ایمان والوں, تم پر جو روزے رکھے نا, تم پر ہی کچھ نہیں, تمہارے سے پہلے امتوں پر بھی رکھے تھے. انہوں بھی رکھتے تھے, ان کو بھی پیاس لگتی تھی, وہ بھی بھوکے رہتے تھے, وہ بھی دھپکالے میں رکھے ہیں, گرمی کے زمانے میں رکھے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی. اور آگے اللہ فرماتے ہیں مقصد کو بیان کر رہے ہیں, لعلکم تتقون, تمہارے اندر تقوی آ جائے. فرشتوں کی صفت بتایا میں تقوی ہے, تو روزوں کا مقصد بھی تقوی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پورے دین کا مقصد اور خلاصہ تقوی ہے. سورہ بقرہ کی شروع میں جہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوتا ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, اے ایمان والو اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. پوری مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد تقوی ہے. زمین, چاند, سورج, ستارے, تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ تقوی آنا ہے. تو اللہ نے پوری چیزوں کو, جیسے بولتے ہیں نا سمندر کو ایک پیالے میں بھر دینا, تو ایسے اللہ نے پورے دین کا خلاصہ روزوں میں رکھ دیا کہ روزے رکھو, تقوی پالو. اللہ نے یہاں یا ایھا الناس کہا ہے کہ اے لوگوں, تم کو بھی جس نے پیدا کیا, تمہارے سے پہلے لوگوں کو بھی جن کو پیدا کیا, کیوں؟ اس کی عبادت کرو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. تو اللہ نے تقوی کس میں رکھا ہے؟ روزوں میں رکھا ہے. نماز بھی تقوی کا, نماز کا مقصد بھی تقوی ہے, زکوٰۃ کا مقصد بھی تقوی ہے, حج کا مقصد بھی تقوی ہے. لیکن آسانی کے ساتھ جو تقوی آدمی کو ملتا ہے روزوں سے ملتا ہے. اس سے سب سے بڑا دشمن ہمارا مر جاتا ہے, وہ ہے نفس. اور سب سے بڑا جڑواں بھائی بتایا نا, یہ دونوں کون ہیں؟ جڑواں بھائی ہیں. یہ دونوں جڑواں بھائی مر جاتے ہیں روزوں سے. اگر روزوں کے بعد بھی نہیں مر رہا ہے تو یہ بھوکا رہ رہا ہے, اس لیے نہیں مر رہا ہے. یہ اللہ نے فرمایا کہ تم تقوی والے بن جاؤ, متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا پھر ذہن سازی. بیٹے 8 سال کی بات ہے, بیٹے 8 سال پڑھ لو, بیٹے 4 سال حفظ ہو گیا ہے, ابھی 8 سال پڑھ لو بیٹے. بولتے نہیں بولتے؟ اللہ بول رہے ایام معدودات, کچھ ہی دن رکھنا ہے روزے. بھائی 360 پر 5 دن میں 30 دن ذرے ہیں, زیادہ ہے آپ ہی بولو, کم ہے زیادہ ہے؟ بہت ہے نہیں. اللہ بول رہے ایام معدودات, گنتی کے کچھ دن, شمار کریں گے تو ہو جائیں گے. ایام معدودات, تم شمار کرو بس. آج بولتے نہیں سالہ مہینے کیسا گزارے رہے, مہینے دن ہفتے کیسے, ہفتے دن کیسے گزارے نہیں رہے, صبح کا بھوری شام کا بھوری نہیں معلوم. اللہ سمجھا رہے, جیسے ماں سمجھاتی ہے بیٹے کو, بیٹے 8 سال پڑھ لو, بیٹے ہو گیا, بیٹے 4 سال ہو گئے, ابھی 4 سال, ہر سال سمجھانا پڑتا. یہاں تک بھی دیکھنے کو ملتا ہے افتاء میں جانے کے بعد بھی روتے ہیں بچے. دارالعلوم میں جا کر پڑھ رہے ہیں, جانے کے وقت میں ماں باپ کے سامنے رو کر جا رہے ہیں. سمجھاتے ہیں بیٹے 1 سال کی بات ہے بیٹے, اس کے بعد پھر سال میں جانا پڑتا. دعوت کا مزاج ہے گھر میں تو سال میں بھیجتے ہیں, جب بھی بچہ دل نہیں چاہتا لیکن پھر بھی جاتا ہے. تو اللہ یہی انداز ہے, ماں کا بھی یہی انداز ہے. تو کئی ماؤں کی محبت رکھنے والے کا انداز بھی ہے. سمجھا رہے کہ دیکھو ایام معدودات, کچھ دن ہے, کچھ دن ہے, رکھ لو. اب اس کے بعد سہولت, پھر اللہ آگے اب کیا بولتے ہیں؟ دیکھو بیٹے جب ہم آپ کو ملتے رہتے, ٹینشن لینے کو, ہمیں آتے مدرسے کو تم ملنے, بولتے نہیں ایسے کچھ چیزاں بولتے ہمیں, جب تم منی آرڈر سے پیسے بھیجتے, پہلے بولتے تو اس جملے میں بولتا ہوں, ابھی تو پورا ڈیجیٹل ہے فون پہ, پہلے پورا منی آرڈر سے پیسے بھیجتے تھے, لکھ کر بھیجتے تھے, اردو جس کے پاس آتا تھا اس کے پاس جا کر لکھا کر بھیجتے تھے. بچے انتظار میں رہتے تھے کہ بھائی منی آرڈر آ گیا, منی آرڈر آ گیا, دیکھتے تھے, نیچے چھوٹا سا میسیج رہتا تھا, پیغام رہتا تھا, اس کو پڑھتے تھے. یہ تمام چیزیں وہ آج وہ کیفیت نہیں ہے, سب ڈیجیٹل, سب کیا ہو گیا ہے, سب ڈیجیٹل ہے. بہرحال تو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. دیکھو اللہ بولتے نہیں وما انا بظلام للعبید, اس کا ترجمہ مفسرین حضرات, اکثر مفسرین حضرات کے ترجمے کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے گا, ترجمہ کسی نے نہیں کیا. اس کا ترجمہ اکثر مفسرین کیا کرتے ہیں معلوم؟ جو سورہ قاف کی آیت ہے وما انا بظلام للعبید کا ترجمہ, اللہ تعالیٰ میں اپنے بندوں پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا. کتنے برابر؟ رتی کا مطلب رائی کے دانے کے کروڑ حصے کر لو, رائی کے دانے کے کتنے بھی چاہے حصے کر لو, تو اتنا بھی اللہ ظلم نہیں کرتا. وما انا بظلام للعبید, بندوں پر اللہ رتی برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو پھر روزے رکھ کر ایک ظلم نظر آ رہا نا,
روزے رکھ کر ایک ظلم نظر آ رہا نا؟ نہیں، اس روزوں کا ایک مقصد ہے. جیسے ماں ایک بیمار بچے کو دودھ پلا، روتا ہے، چلاتا ہے، لیکن پھر بھی ماں نہیں چھوڑتی، باپ نہیں چھوڑتے، کیونکہ اس میں اس کی صحت ہے. اس دوا کے پیچھے اس کی صحت چھپی ہوئی ہے، اس ٹیبلٹس کے پیچھے اس کی صحت چھپی ہوئی ہے، اور اس علاج کے پیچھے اس کے لیے بہتری چھپی ہوئی ہے. وہ بچے کو نہیں معلوم، اس لیے ماں زبردستی اس کو ڈالتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ زبردستی ہو لیکن ظلم نہیں ہے، ان کے اوپر خیر خواہی ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو تم میں سے اگر کوئی بیمار رہے رمضان کے مہینے میں یا پھر سفر میں رہے. جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا عرب میں معیشت کا ذریعہ کیا تھا؟ وہاں کی زمین آپ لوگ دیکھے ہیں، کاشتکار کی زمین ہے کیا؟ کاشتکار نہیں کر سکتے، تو اب ان کے اوپر روزہ دشوار ہوتا تھا روزہ رکھنا. کاروبار کمائیں گے، کھائیں گے، کریں گے، تو یہ گرمی کا زمانہ آتا تھا. اب وہاں سے ملک شام جاتے تھے، مصر جاتے تھے، وہاں سے جا کر تجارت کا مال لانا ہوتا تھا، مہینوں مہینوں جانا، مہینوں آنا، پھر اس کے بعد کئی مہینے کاروبار کرنا، گرمی کا زمانہ ہوتا تھا. تو اللہ نے چھوٹ دے دیا، اگر تم میں سے یہ روزوں کے درمیان میں بیمار ہو جائے یا پھر سفر میں رہے، تو اب اس کو کیا کرنا ہے؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اس کو ان دنوں کو پورا کرنا ہے سال کے دوسرے دنوں میں. رمضان کے مہینے بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے، رمضان کے روزے سفر کی وجہ سے چھوٹ گئے، چاہے 5 چاہے 10 چاہے پورے، وہ آگے تفصیل آئے گی. ان دو وجوہ سے اگر کسی کے روزے چھوٹ گئے رمضان کے مہینے کے، سال کے باقی 335 دن میں جب چاہے رکھ لو. وہ رمضان آنے سے پہلے سال بھر کے لیے ہیں یہ 30 روزے، اچھا سمجھ لیجئے، سال بھر کے لیے. لیکن چھوٹ کن کے لیے ہیں؟ گرمی میں جاب کرنے والوں کے لیے، گرمی میں بیلدار کا کام کرنے والوں کے لیے، گرمی میں ڈیوٹی کرنے والوں کے لیے نہیں. چاہے آپ کیا کہتے ہیں کوئلے کے سامنے کام کریں، 50 ڈگری یا کتنی بھی ڈگری والے ہو، اتنے گرمی میں آپ فیکٹری میں کام کرنے والے ہو اور آپ مسافر نہ ہو اور آپ بیمار نہ ہو، روزہ رکھنا فرض ہے. نہیں میں دوسرے مہینے میں رکھ لیتا ہوں، جائز نہیں، حرام ہے. ان دو وجوہ سے روزہ معاف ہے. معاف کا مطلب بعد میں رکھنے کی اجازت ہے. ان دو کے علاوہ کسی کے لیے بھی روزہ معاف نہیں ہے. وہ اور ایک آدمی ہے، وہ آگے بتاتا ہوں. تو ان دو وجہ سے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا اگر دیکھو گنتی کے کچھ دن ہیں، اگر اس میں نہیں رکھ سکو تو بعد میں رکھ لو. بیمار اور مسافر کے لیے دوسرے دنوں میں رکھنے کی اجازت ہے. اور اس زمانے میں جب روزہ فرض ہوا تھا، ایک آسانی آپ لوگ دیکھے ہوں گے، جب کوئی حکم لاگو کیا جاتا تو اس میں چوائسز رکھتے ہیں، یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، ایسا کر لو. رکھتے نہیں رکھتے. جب کوئی نیا حکم آتا ہے تو اس میں اختیار دیا جاتا، ایسا نہیں تو ایسا تو بھی کر لو. ایسے اللہ نے اس وقت کیا کہا تھا، اگر کوئی روزہ جس کو بوجھ ہو، سفر کرنا ہے، ملک شام کو جا کر تجارت کا مال لانا ہے، گرمی کا زمانہ آتا ہے، تو اللہ نے اس وقت کہا جو لوگ روزہ نہیں رکھنا چاہتے، چاہ کر بھی، طاقت ہو کر بھی، اس زمانے میں، اب نہیں ہے، ابھی آگے آئے گی بات، تو جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، جو رکھنا نہیں چاہتے ہیں طاقت ہونے کے باوجود، وہ یہ ایک فدیہ دے دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. تو اس زمانے میں اچھے لوگ بھی فدیہ دیتے تھے، روزہ نہیں رکھ کر فدیہ دینے کی اجازت تھی، شروع زمانے میں اجازت تھی تو دیتے تھے. سلمۃ ابن اکوع رضی اللہ تعالی صحابی ہے، بخاری شریف میں حدیث بھی ہیں. ہم لوگ اس کے بعد والی آیت جو ابھی آیت نمبر 185 آنے والی ہے، 180 پر 5 والی آیت، یہ آیت نازل ہونے سے پہلے ہم میں سے اکثر لوگ فدیہ دیتے تھے کیونکہ اختیار تھا. لیکن جب اس کے بعد والی آیت نازل ہو گئی تو اب فدیے کی گنجائش صحت مندوں کے لیے اور اپنے علاقے میں رہنے والوں کے لیے اس کی اجازت نہیں رہی. تو اب کیا کرنا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جو اس بات کی طاقت رکھتا ہو تو وہ فدیہ دے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا. فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، 1.25 سیر گیہوں وغیرہ دے دینا یا اس کی قیمت دے دینا، ایک روزے کا یہ بدلہ ہے. آگے اس کی تفصیل آتی ہے، دیکھیے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. ایک روزے کا بدلہ اللہ نے کیا رکھا؟ ایک فدیہ. فدیہ بڑی بات ہے، چھوٹی بات ہے. تو ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ایک روزے کے بدلے میں اگر کوئی 2 3 4 10 فدیہ دینا چاہتا ہے اس کے لیے بہتر ہی ہے، اور جو اس نیکی پر اور زیادہ نیکیاں کرے گا اس کے لیے بہتر ہے. ایک کے برابر ایک. جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ آتا، ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے ہیں ہم لوگ، 2.5% میں کتنا ہم پوچھتے ہیں، ان کو دے سکتے کیا، 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 ان کو کر سکتے، کتنے %؟
2.5%। अरे भाई दिल बड़ा कर 5% निकालो हर साल। 5% बड़ी चीज है। 100% में 5% निकालना है, वो 2.5% जिनके लिए डाउट है ना उनको दे डालो, और 2.5% जिनको देना पक्का है उनको दे डालो। लेकिन हम नहीं करते। अल्लाह को मालूम ये बंदे नहीं दे सकते, इसलिए 2.5% रखा है। और 2.5% में भी 1000 सवाल, इनको दे सकते क्या, इनको दे सकते क्या, इनको दे सकते क्या, इनको। करीब रिश्तेदारों को पूछते, बीवी को दे सकते क्या, पूछता है कल फोन करो, शोहर को दे सकते क्या, बोलती है फोन कर को, वो 2.5% के लिए। भाई उतना मोहब्बत है शोहरों से तो 5% निकालो ना हर महीना, हर साल। अब वो कैसा देता मालूम, हमें हर साल 15,000 निकालते, 5% 20,000 हो जाते। 10,000 निकालने वालों को 5% 20,000 होते, वो दिखता आदमी को, लेकिन उसके बदले में हमको क्या मिलने वाला है वो हमको नजर नहीं आता। तो इसीलिए अल्लाह बोल रहे मैं एक फिदिया बोला सो तुम ना, अगर कोई एक के बदले में 2, 3, 10 फिदिया देना चाहे तो भी दे डालो, तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ है। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लाह, उसके लिए बेहतर है। लेकिन फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं देखो व अन तसूमु खैरुल लकुम, फिर भी तुम्हारा रोज़ा रखना ही अफजल है। फिदिया देना वो देना इससे बेहतर क्या है, रोज़ा रखना ही अफजल है, अफजल है, अफजल है। व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो रोज़ों के क्या बरक़ात है, रोज़ों के क्या अनवारात है, रोज़ों के क्या फ़ज़ाइल हैं, रोज़ों से क्या मिलता है। सब्र पर और रोज़ों पर जो मिलता है दूसरे किसी इबादतों पर नहीं मिलता, क्योंकि ये दो चीज़ें किसी को दिखाई नहीं देते। रोज़ा दिखता क्या, सब्र दिखता क्या, इन दोनों पर अल्लाह अपने जानिब से बदला देंगे। अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, इसका तर्जुमा मुहद्दिसीन बाज़ लोग क्या करते हैं मालूम, रोज़ा मेरे लिए है और उसका बदला मैं ही हूँ। क्या हूँ, जैसे दावत व तबलीग में अक्सर बोलते हैं, एक बादशाह है, तमाम बादियों को कहा कि तुमको अब तुम जिस चीज़ पर हाथ रखो वो तुम्हारी है, तो सब ने वो चीज़ ले ली। लेकिन एक बांदी बाजू जो थी वो क्या करी, बादशाह के ऊपर ही हाथ रख दी। तो अल्लाह पर हाथ रखने का जरिया रोज़ा है। वाना उज्ज़ा बिही, मैं ही उसका बदला हूँ। इसका तर्जुमा अक्सर लोग करते हैं कि रोज़े का बदला मैं हूँ। हज करो तो ये, ज़कात दो तो ये, नमाज पढ़ो तो ये, लेकिन रोज़ा है ये क्या है, अल्लाह है। इसलिए रोज़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब आगे अल्लाह फरमाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है आगे की, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अब यहाँ सिर्फ रमज़ान कहा गया, अल्लाह सिर्फ रोज़े हैं बोला, लेकिन रोज़े कब रखना है वो महीनों की तायीन हो रही हैं। यहाँ सिर्फ अल्लाह ने रोज़ों को फ़र्ज किया, कब रखना नहीं बोले। अब यहाँ बोल दिया रमज़ान, शहरु रमज़ान अल्लज़ी, रमज़ान का महीना आपको रोज़े रखना है, और ये ऐसा महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। अब देखिए रमज़ान बाबरकत बना कुरान नाजिल होने की वजह से। तौरात, ज़बूर, इंजील, ये पूरी आसमानी किताबें रमज़ान में नाजिल हुई, और कुरान मजीद रमज़ान की 24वीं तारीख को नाजिल हुआ। कौन सी तारीख को, तो इसीलिए 27वीं को कुरान ख़त्म करने को लाजिम समझना गलत है। कभी 25, कभी 23, कभी 21 करो, क्योंकि शब कदर भी हर साल बदलती हैं। 21 में भी आ सकती है, 23 में भी आ सकती है, 25 में भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। 10 रातों में से हर साल बदलती हैं, रोटेट होती रहती हैं। वो एक ही तारीख को समझना ये भी गलत है। इसलिए रमज़ान को, कुरान को कभी बदल बदल कर भी ख़त्म करना चाहिए, ताकि एक ही रात में ख़त्म करने को लाजिम ना समझे। तो अब मैं बता रहा था रमज़ान बाबरकत बना कुरान नाजिल होने की वजह से। तो जो महीना या जो दिन खास होता है उसको मुज़य्यन किया जाता है। जैसे आदमी अच्छा जुब्बा पहनकर अपने आप को मुज़य्यन करता है, अच्छी टोपी डालकर मुज़य्यन करता है, तो अल्लाह ने रमज़ान के महीने को कुरान को नाजिल कर कर मुज़य्यन कर दिया। अब ऐसे चीज़ों में उसका शुक्रिया अदा इबादतों से होगा। उसकी ताज़ीम कैसे होगी, ख़ास महीने की ताज़ीम कैसे होगी, इबादत से होगी। तो रमज़ान की और कुरान की ताज़ीम रोज़ों से होगी। किससे होगी, रोज़ों से होगी। आप दीगर ईदों में, दीगर लोगों के त्योहारों में देख सकते हैं, अपने ईदों में लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं या खुद नुकसान लेते हैं। तमाम ईदों को देख लीजिए, कौन सी भी ईद हो, उनके ईदों में खुद को नुकसान या दूसरों को नुकसान होता नहीं होता। हमारी ईद ऐसी है कि इसमें हमारे से ज़्यादा दूसरों को फ़ायदा बहुत है। तो रमज़ान के महीने में अल्लाह ने रोज़ों को ख़ास कर दिया कि भाई रोज़े रखो, इसमें ये ख़ास महीना है।
یہ انوار و برکات والا مہینہ ہے، اس میں خاص طور پر روزہ رکھو. اور یہ ایسا مہینہ ہے. اچھا اس میں دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے گئے، تورات ملنے سے پہلے 40 روزے رکھے. کتنے رکھے؟ 40 روزے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی 40 روزے رکھنے کے بعد. اور ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی قرآن غار حرا میں نازل ہوا، آپ وہاں روزہ رکھتے تھے اور اعتکاف کرتے تھے. غار حرا دیکھیے، روزے، قرآن اور اعتکاف، یہ 3 چیزیں لازم ہے رمضان میں. اس لیے وہ مبارکباد ہے، قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں. اسی لیے اگر کوئی زیادہ مصروف ہے تو 1 سال رکھے 1 سال چھوڑے، لیکن ہر سال رکھنا نبی کی سنت ہے. تو یہ 3 چیزیں، روزہ، تلاوت. اس لیے رمضان میں روزے ہیں، رات میں تراویح ہے، اور مہینے کے آخر میں اعتکاف ہے، اور پھر دن میں روزوں کا دور ہے. جتنے چاہے پڑھو، روزانہ 1 پارہ پڑھیں گے تو 1 قرآن، 2 پڑھیں گے تو 2 قرآن، 3 پڑھیں گے تو 3 قرآن، 4 پڑھیں گے تو 4 قرآن. ایک ترتیب ہے کہ مہینہ یہ ایک ایسا دسترخوان ہے، جیسے دسترخوان پر کئی سارے چیزیں رکھی ہیں. میری من پسند چیزیں بہت ہیں، یہاں سے بھی اٹھا کر کھاؤ، وہاں سے بھی اٹھا کر کھاؤ، وہاں سے بھی اٹھا کر کھاؤ. تو رمضان نیکیوں کا دسترخوان ہے، جو چاہے کھا لو، جتنا چاہے کھا لو، جیسا چاہے کھا لو. اب وہی مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے. تو یہ اتنا خاص مہینہ ہے. اور اس لیے جبرائیل علیہ السلام بھی ہر رمضان میں دور کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کے پاس پورا قرآن کا دور کرتے تھے. جس سال اللہ کے نبی کا انتقال ہونے والا تھا اس سال 2 دور ہوئے ہیں. نبی نے بھی سنایا اور حضرت جبرائیل نے بھی سنایا. 2 دور ہوئے ہیں اس سال، جس سال اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. اور یہ قرآن کیسا ہے؟ ایک تو آگے اللہ نے فرمایا ہدی للناس. اس میں کس کے لیے ہدایت ہے؟ لوگوں کے لیے. یہ میں بارہا کہتا ہوں، قرآن میں کس کے لیے ہدایت ہے؟ لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. کہا کیا؟ ہدی للمسلمین، ہدی للمؤمنین، ہدی للمصلین، ہدی للمزکین، ہدی للمحجین. نہیں، کون ہے؟ لوگوں کے لیے. تمام لوگ اس میں شامل ہے. تورات، اچھا اس میں ہر جو بھی قرآن کو ہدایت کے ارادے سے، صحیح بننے کے ارادے سے پڑھے گا اس کو ضرور ہدایت ملے گی. اللہ نے ہدایت چھپا رکھی ہے، ہدی للناس کہا. اسی لیے قرآن کو ہماری سمجھ کر ہم دوسروں کو نہ دینا، دوسروں کو اس کی تعلیم نہیں دینا خیانت ہے. انا عرضنا الامانہ، اللہ نے قرآن کو کیا بولا ہے؟ امانت بولے ہیں. تو امانت میری ہوتی کیا؟ امانت کس کی ہوتی؟ دوسروں کی ہوتی. عمل کرنے کے اعتبار سے، مجھے راستہ دکھانے کے اعتبار سے میری ہے، دعوت پہنچانے کے اعتبار سے سب کی ہے، تو سب کو پہنچانا ہے. تو اللہ نے فرمایا بینات من الہدی والفرقان. اور اس میں اچھا آگے اس میں فرمایا واضح نشانیاں ہیں. اس میں تورات، زبور، انجیل میں بھی ہدایت تھی، لیکن قرآن جیسے روشن ہے ایسا روشن کوئی کتاب نہیں تھی. اس میں بینات ہے، واضح نشانیاں ہیں. جیسے سورج آنے پر ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، قرآن آنے سے بھی ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، ہدایت کا راستہ دکھلاتی ہے. ایسے واضح نشانیوں کی حامی ہے قرآن کہ سیدھا راستہ دکھانے والی ہے، حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی ہے. یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. کون بتائے گی؟ قرآن بتائے گی، یہ کتاب بتائے گی. قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن ہمارا راہب ہے. والفرقان، بہت سارے لوگ بچوں کا نام بھی رکھتے ہیں فرقان. فرقان کا معنی ہی یہ ہے دونوں میں الگ الگ کرنے والا. ابھی بتایا نا کتنے چیزوں میں ہر چیز کو فرق کرنے والا، یہ وہ قرآن ہے. اب آگے اللہ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اور جو کوئی حاضر ہو جائے اس رمضان میں، اس مہینے میں، رمضان کا مہینہ جس کو بھی مل گیا، جو بھی رمضان کے مہینے کو پا لیا. شاہد کہتے ہیں حاضر ہونے والے کو، گواہی دینے والا. جہاں انسیڈنٹ ہوتا ہے، جہاں کوئی معاملہ چلتا ہے، گواہ شاہد کو بلاؤ، وہ وہاں تھا اس لیے اس کو شاہد بولتے ہیں. ایسے ہی رمضان میں جو حاضر ہو گیا، رمضان کے مہینے کو جو پا لیا، فلیصم، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھنا ضروری ہے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اب پھر اللہ نے فرمایا، دیکھو احکامات میں تکرار نہیں ہوتا، اللہ یہاں پر تکرار کیے ہیں. یعنی ایک حکم کو دوبارہ اللہ احکامات کا تکرار نہیں ہوتا. یہاں آیا نا پہلے سے مسافر ہو تو اور بیمار ہو تو روزے بعد میں رکھ سکتے ہیں. پھر اللہ بیان کر رہے، کیوں بیان کر رہے ہیں؟ فدیے کی آیت پھر نہیں آئی، فدیہ منسوخ ہو گیا.
وہاں پہلے کیا تھا؟ فدیہ جو چاہے رکھ سکتے تھے، اب جو چاہے نہیں رکھ سکتے. شیخ فانی، اچھا سمجھ لو کون ہے شیخ فانی. کس کو بولتے ہیں؟ ایسا آدمی، ایسا بیمار، ایسا عمر دراز آدمی جو بالکل روزہ نہیں رکھ سکتا اور پھر روزہ رکھنے کی امید بھی نہیں ہے، پھر صحت اچھی ہونے کی امید بھی نہیں ہے. ایسے آدمی کو کیا بولتے ہیں؟ شیخ فانی بولتے ہیں. یہ آدمی فدیہ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو فدیے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ایسا آدمی بھی بعد میں صحت یاب ہو گیا، فدیہ دیے ہے تو بھی پھر قضا رکھنا ہے. ایسا آدمی جو سمجھ گئے اب انہیں چاہتا بھی مر جاتا، انہیں روزے نہیں رکھ سکتا، اتنا بیمار ہے، اللہ کی شان ایسی ہے کہ وہ اچھا ہو گیا، فدیہ دے دیے، 2 سال کے روزوں کی فدیہ دے دیے، اچھا ہو گیا، روزے رکھ سکتا، وہ فدیہ صدقہ ہو جائے گا اور اس کو روزے رکھنا پڑے گا. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا بیمار اور مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے. اور فدیے کا جو حکم ہے وہ کس کے لیے ہے؟ شیخ فانی کے لیے ہے، صحت مندوں کے لیے، اپنے پاس اپنے گاؤں میں رہنے والے کے لیے، جو صحت مند ہے، جو سب کے لیے اب رکھنا ضروری ہے. فدیہ نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا اب یہ لوگ کیا کرنا؟ فعدۃ من ایام اخر، مسافر اور اسی طریقے سے بیمار، یہ سال کے دوسرے دنوں میں روزہ رکھیں گے. کب رکھیں گے؟ سال کے، چاہے مسلسل رکھو چاہے چھوڑ چھوڑ کر رکھو، لیکن 30 مکمل کرنا ہے. بتایا نا سال بھر کے لیے 30 روزے ہیں، بیماری کے لیے اور مسافر کے لیے سال بھر، صحت مند کے لیے اور یہاں رہنے والے کے لیے وہ اسی 30 دن میں رکھنا ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے سے آسانی کو چاہتے ہیں، تکلیف کو نہیں چاہتے. اسی لیے تو اللہ نے روزے کے بدلے میں فدیہ رکھا نا. اور دوسری چانس کیا رکھا؟ رمضان میں اگر روزے چھوٹ جائے تو پھر بعد میں رکھ سکتے ہیں، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو بعد میں رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی آسانی کے ساتھ رمضان میں سفر کے باوجود بھی رکھ سکتا ہے، بیماری کے باوجود بھی رکھ سکتا ہے، تو روزہ رکھنا ہی افضل ہے، عظیمت ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تاکہ تم رمضان کے روزوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے آسانی رکھی، چانس کے بعد چانس رکھا نہیں رکھا، بعد میں بھی رکھ سکتے بولا ہے، فدیہ دے سکتے بولے ہیں، تاکہ تم 30 دن پورے کر سکو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، جب تم 30 روزے مکمل کر چکو اللہ کی تکبیر بیان کرو. شوال کا روزہ شوال کا چاند نظر آ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر شروع کرو. کیوں؟ روزے کا مہینہ اللہ نے مجھے دیا، رکھنے کی توفیق اللہ نے مجھے دیا، توفیق اللہ کی جانب سے ہی ہوتی ہے، اب اللہ کا شکر ادا کرو تکبیر کے ذریعے سے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں علی ما ہداکم، جو اللہ نے تم کو ہدایت بخشی اور ان راستوں کو دکھایا، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کر سکو. تو اب یہاں تک یہ روزوں کا بیان ابھی باقی ہے. تو اب جیسے کہ میں بتایا نا، جیسے جیسے ایام آ رہے ہیں، جو جو احوال ہوتے ہیں اسی کے موافق ہمارا درس چل رہا ہے اور تفسیر چل رہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ احوال کے موافق آیتیں آ رہی ہیں. تو اب باقی رہا صرف ایک پیر، اگلا پیر ہمارا آخری پیر ہے، اس کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا. تو چونکہ مجھے اگلے پیر کو یہی ہفتے کے دن جمعہ کے دن ہی میرا سفر ہے، تو اگر آپ لوگ اور متولی صاحب بھی اگر اجازت دے تو آپ لوگ اگر تیار ہو تو جمعہ کے دن میرا سفر ہے، میں جمعہ کے بجائے ہفتے کو گاؤں جاؤں گا. اگر جمعہ کے دن اجازت دے تو جمعہ کے دن میں درس کے لیے آ سکتا ہوں، نہیں تو پھر پیر کے دن مجھے چھٹی کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے، اس لیے یہ بات بول رہا ہوں کہ اگلے پیر کو رمضان کا بیان پورا ہو جائے گا، اور رمضان کے بعد جب شروع ہوگا اس کے بعد کچھ آیتوں کے بعد کچھ 1 یا 1.5 رکوع کے بعد حج کا بیان شروع ہوگا. اب اس کے بعد کیا آئے گا؟ حج ہی تو آئے گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا سٹیپ بائی چل رہا ہے. تو رمضان کے بعد 1 مہینے تک وہ درمیان کے کچھ مسائل ہیں وہ چلیں گے، اس کے بعد ذی القعدہ ذی الحجہ، ان 2 مہینوں میں حج کے باتیں آئیں گے. تو اسی لیے آپ لوگ بعد میں بھی مجھے مشورہ کر متولی صاحب سے بھی سنا سکتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ جمعہ یا پھر رمضان کے بعد اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ٹھیک، جزاک اللہ بھائی. اس لیے کہ رمضان کی باتیں ہیں اور رمضان کا بیان پورا ہو جائے گا، اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کیا ہوں. اگر کسی کو بھی دقت ہوئی ہے تو معافی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، جمعہ کے دن آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاں، کل ہمارے مدرسے میں جو ایما ہوٹل میں ہمارا لڑکیوں کا مدرسہ ہے، 2 بجے 3:30 بجے سے
ہمارے کڑبے سے بہت بڑے حضرت آ رہے ہیں، حضرت مولانا مفتی مخدوم حسنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. یہ بہت بڑے تقریباً 1978 میں فارغ ہوئے ہیں. تو مستورات میں ان کا بیان ہے. ہمارے مفتاح العلوم کے جو ریاض حضرت ہیں ان کے استاد ہیں اور انصر علی حضرت کے ساتھی ہیں. تو بہت بڑا فائدہ ہوگا کل مستورات کو اپنے مستورات کو 3:30 بجے ہمارے مدرسے میں پہنچا دیں. لوکیشن میں مطلع صاحب کو بھیجتا ہوں اور وہ لوکیشن دیکھ کر کے آپ لوگ آ سکتے ہیں. تو بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کل بھیجیں اپنے مستورات کو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے.